دین اور شریعت، اور اس عنوان کے تحت جو ذیلی عنوانات ہیں وہ ہیں دین اور شریعت کا فرق، احکام شریعت معلوم کرنے کے ذرائع، فقہ یا فقہ، اور تصوف۔ اب تک ہم نے آپ کو جو کچھ باتیں بتائی ہیں وہ سب دین کی باتیں تھیں۔ اب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے متعلق کچھ بیان کریں گے، مگر سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت کسے کہتے ہیں اور شریعت اور دین میں فرق کیا ہے۔ دین اور شریعت کا فرق پچھلے ابواب میں بتایا جا چکا ہے کہ تمام انبیاء دین اسلام ہی کی تعلیم دیتے چلے آئے ہیں، اور دین اسلام یہ ہے کہ آپ خدا کی ذات و صفات اور آخرت کی جزا و سزا پر اس طرح ایمان لاؤ جس طرح خدا کے سچے پیغمبروں نے تعلیم دی ہے۔ خدا کی کتابوں کو مانو اور تمام منمانے طریقوں کو چھوڑ کر اسی طریقے کو حق سمجھو جس کی طرف ان کتابوں میں رہنمائی کی گئی ہے۔ خدا کے پیغمبروں کی اطاعت کرو اور سب کو چھوڑ کر انہی کی پیروی کرو۔ خدا کی عبادت میں خدا کے سوا کسی کو شریک نہ کرو۔ اسی ایمان اور عبادت کا نام دین ہے، اور یہ چیز تمام انبیاء کی تعلیمات میں مشترک ہے۔ اس کے بعد ایک چیز دوسری بھی ہے جس کو شریعت کہتے ہیں، یعنی عبادت کے طریقے، معاشرت کے اصول، باہمی معاملات اور تعلقات کے قوانین، حرام اور حلال، جائز اور ناجائز کی حدود وغیرہ۔ ان امور کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں مختلف زمانوں اور مختلف قوموں کے حالات کا لحاظ کر کے اپنے پیغمبروں کے پاس مختلف شریعتیں بھیجی تھیں تاکہ وہ ہر قوم کو الگ الگ شائستگی اور تہذیب و اخلاق کی تعلیم و تربیت دے کر ایک بڑے قانون کی پیروی کے لیے تیار کرتے رہیں۔ جب یہ کام مکمل ہو گیا تو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بڑا قانون دے کر بھیج دیا جس کی تمام دفعات تمام دنیا کے لیے ہیں۔ اب دین تو وہی ہے جو پچھلے انبیاء نے سکھایا تھا، مگر پرانی شریعتیں منسوخ کر دی گئی ہیں، اور ان کی جگہ ایسی شریعت قائم کی گئی ہے جس میں تمام انسانوں کے لیے عبادت کے طریقے اور معاشرت کے اصول اور باہمی معاملات کے قانون اور حلال و حرام کی حدود یکساں ہیں۔ احکام شریعت معلوم کرنے کے ذرائع۔ شریعت محمدی کے اصول اور احکام معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس دو ذریعے ہیں، ایک قرآن مجید، دوسرے حدیث۔ قرآن مجید کے متعلق تو آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا ہر لفظ اللہ کی طرف سے ہے۔ رہی حدیث تو اس سے وہ روایتیں مراد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی قرآن کی تشریح تھی۔ نبی ہونے کے بعد سے 23 سال کی مدت تک آپ ہر وقت تعلیم اور ہدایت میں مشغول رہے اور اپنی زبان اور اپنے عمل سے لوگوں کو بتاتے رہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس زبردست زندگی میں صحابی مرد اور صحابی عورتیں اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزیز رشتہ دار اور آپ کی بیویاں سب کے سب آپ کی ہر بات غور سے سنتے تھے، ہر کام پر نگاہ رکھتے تھے، اور ہر معاملے میں جو ان کو پیش آتا تھا آپ سے شریعت کا حکم دریافت کرتے تھے۔ کبھی آپ فرماتے فلاں کام کرو اور فلاں کام نہ کرو، جو لوگ حاضر ہوتے وہ اس فرمان کو یاد کر لیتے تھے۔ اسی طرح کبھی آپ کوئی کام کسی خاص طریقے پر کیا کرتے تھے، دیکھنے والے اس کو بھی یاد رکھتے تھے اور نہ دیکھنے والوں سے بیان کر دیتے تھے کہ آپ نے فلاں کام فلاں طریقے پر کیا تھا۔ اسی طرح کبھی کوئی شخص آپ کے سامنے کوئی کام کرتا تو آپ یا تو اس پر خاموش رہتے یا ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے یا منع کر دیتے تھے۔ ان سب باتوں کو بھی لوگ محفوظ رکھتے تھے۔ ایسی جتنی باتیں صحابی مردوں صحابی عورتوں سے لوگوں نے سنی، ان کو بعض نے یاد کر لیا اور بعض نے لکھ لیا اور یہ بھی یاد کر لیا کہ یہ خبر ہم کو کس سے پہنچی ہے۔ پھر ان روایتوں کو رفتہ رفتہ کتابوں میں جمع کر لیا گیا۔ اس طرح حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ فراہم ہو گیا جس میں
خصوصیت کے ساتھ امام مالک اور امام بخاری اور امام مسلم اور امام ترمذی رحمہم اللہ اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں بہت مستند خیال کی جاتی ہیں۔ فقہ یا فقہ، قرآن اور حدیث کے احکام پر غور کر کے بعض بزرگان دین نے عام لوگوں کی آسانی کے لیے مفصل قوانین مرتب کر دیے ہیں جن کو فقہ یا فقہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ چونکہ ہر شخص قرآن کی تمام باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتا اور نہ ہر شخص کے پاس حدیث کو ایسا علم ہے کہ وہ خود شریعت کے احکام معلوم کر سکے، اس لیے جن بزرگان دین نے برسوں کی محنت اور غور و تحقیق کے بعد فقہ کو مرتب کیا ہے، ان کے بار احسان سے دنیا کے مسلمان کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ یہ انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج کروڑوں مسلمان بغیر کسی زحمت کے شریعت کی پیروی کر رہے ہیں اور کسی کو خدا اور رسول کے احکام معلوم کرنے میں دقت نہیں پیش آتی۔ ابتدا میں بہت سے بزرگوں نے فقہ کو اپنے اپنے طریقے پر مرتب کیا تھا، مگر رفتہ رفتہ 4 فقہیں دنیا میں باقی رہ گئیں اور آج دنیا کے مسلمان زیادہ تر انہی کی پیروی کرتے ہیں۔ نمبر 1، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ، جس کی ترتیب میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ اور ایسے ہی چند اور بڑے بڑے علماء کا مشورہ بھی شامل تھا، اسے فقہ حنفی کہا جاتا ہے۔ 2، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ، یہ فقہ مالکی کے نام سے مشہور ہے۔ 3، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ، یہ فقہ شافعی کہلاتی ہے۔ 4، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ، اس کو فقہ حنبلی کہتے ہیں۔ یہ چاروں فقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 200 برس کے اندر اندر مرتب ہو گئی تھی۔ ان میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں وہ بالکل قدرتی اختلافات ہیں۔ چند آدمی جب کسی معاملے کی تحقیق کرتے ہیں یا کسی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی تحقیق اور سمجھ میں تھوڑا بہت اختلاف ضرور ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ سب حق پسند اور نیک نیت اور مسلمانوں کے خیرخواہ بزرگ تھے، اس لیے تمام مسلمان ان چاروں فقہوں کو برحق مانتے ہیں۔ البتہ یہ ظاہر ہے کہ ایک معاملے میں ایک ہی طریقے کی پیروی کی جا سکتی ہے، 4 مختلف طریقوں کی پیروی نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان چاروں میں سے کسی ایک کی پیروی کرنی چاہیے۔ ان کے علاوہ علماء کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ کسی خاص فقہ کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علم رکھنے والے آدمی کو براہ راست قرآن اور حدیث سے احکام معلوم کرنا چاہیے، اور جو لوگ علم نہ رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ جس عالم پر بھی ان کا اطمینان ہو اس کی پیروی کریں۔ یہ لوگ اہل حدیث کہلاتے ہیں اور اوپر کے 4 گروہوں کی طرح یہ بھی حق پر ہیں۔ تصوف، فقہ کا تعلق انسان کے ظاہری عمل سے ہے۔ وہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ تم کو جیسا اور جس طرح حکم دیا گیا تھا اس کو تم بجا لائے یا نہیں۔ اگر بجا لائے تو فقہ کو اس سے کچھ بحث نہیں کہ تمہارے دل کا کیا حال تھا۔ دل کے حال سے جو چیز بحث کرتی ہے اس کا نام تصوف ہے۔ مثلا تم نماز پڑھتے ہو، اس عبادت میں فقہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ تم نے وضو ٹھیک کیا ہے، قبلہ رو کھڑے ہو، نماز کے تمام ارکان ادا کیے ہیں، جو چیزیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں وہ سب پڑھ لی ہیں، اور جس وقت جتنی رکعتیں مقرر کی گئی ہیں ٹھیک اسی وقت اتنی ہی رکعتیں پڑھی ہیں۔ جب یہ سب تم نے کر دیا تو فقہ کی روح سے تمہاری نماز پوری ہو گئی۔ لیکن تصوف یہ دیکھتا ہے کہ اس عبادت میں تمہارے دل کا کیا حال رہا۔ قرآن میں تصوف کو تزکیہ اور حکمت ہے۔ تصوف کو قرآن میں تزکیہ اور حکمت کہا گیا ہے، حدیث میں اسے احسان کا نام دیا گیا ہے، اور بعد کے لوگوں میں یہی چیز تصوف کے نام سے مشہور ہوئی۔ اسی طرح شریعت کے جتنے احکام ہیں ان سب میں فقہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ تم کو جو حکم
جس صورت میں دیا گیا تھا اسی صورت میں تم اسے بجا لائے یا نہیں، اور تصوف یہ دیکھتا ہے کہ اس حکم پر عمل کرنے میں تمہارے اندر خلوص اور نیک نیتی اور سچی اطاعت کس قدر تھی۔ قرآن میں اس چیز کا نام تزکیہ اور حکمت ہے، حدیث میں اسے احسان کا نام دیا گیا ہے، اور بعد کے لوگوں میں یہی چیز تصوف کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس فرق کو تم ایک مثال سے اچھی طرح سمجھ سکتے ہو۔ جب کوئی شخص تم سے ملتا ہے تو تم اس پر دو حیثیتوں سے نظر ڈالتے ہو۔ ایک حیثیت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ صحیح تندرست ہے یا نہیں، اندھا لنگڑا لولا تو نہیں ہے، خوبصورت ہے یا بدصورت، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہے یا میلا کچالا ہے۔ دوسری حیثیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کی عادات و خصائل کا حال کیا ہے، اس کی عقل سمجھ بوجھ کیسی ہے، وہ عالم ہے یا جاہل، نیک ہے یا بد۔ ان میں سے پہلی نظر گویا فقہ کی ہے اور دوسری نظر گویا تصوف کی ہے۔ دوستی کے لیے جب تم کسی شخص کو پسند کرنا چاہو گے تو اس کی شخصیت کے دونوں پہلوؤں کو دیکھو گے۔ تمہاری خواہش ہوگی کہ اس کا ظاہر بھی اچھا ہو اور باطن بھی اچھا۔ اسی طرح اسلام میں بھی پسندیدہ زندگی وہی ہے جس میں شریعت کے احکام کی پابندی ظاہر کے اعتبار سے بھی صحیح ہو اور باطن کے اعتبار سے بھی۔ جس شخص کی ظاہری اطاعت درست ہے مگر باطن میں اطاعت کی روح نہیں ہے، اس کے عمل کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی خوبصورت ہو مگر مردہ ہو۔ اور جس شخص کے عمل میں تمام باطنی خوبیاں موجود ہوں مگر ظاہری اطاعت درست نہ ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص بہت شریف اور نیک ہو مگر بدصورت اور اپاہج ہو۔ اس مثال سے تم کو فقہ اور تصوف کا باہمی تعلق بھی معلوم ہو گیا ہوگا، مگر افسوس ہے کہ بعد کے زمانوں میں علم اور اخلاق کے زوال سے جہاں اور بہت سی خرابیاں پیدا ہوئیں، تصوف کے پاک چشمے کو بھی گندا کر دیا گیا۔ لوگوں نے طرح طرح کے غیر اسلامی فلسفے گمراہ قوموں سے سیکھے اور ان کو تصوف کے نام سے اسلام میں داخل کر دیا۔ عجیب عجیب قسم کے عقیدوں اور طریقوں پر تصوف کا نام چسپاں کیا جن کی کوئی اصل قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ پھر اس قسم کے لوگوں نے رفتہ رفتہ اپنے آپ کو شریعت کی پابندی سے بھی آزاد کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ تصوف کو شریعت سے کوئی واسطہ نہیں، یہ کوچہ ہی دوسرا ہے، صوفی کو قانون اور قاعدے کی پابندی سے کیا سروکار۔ اس قسم کی باتیں اکثر جاہل صوفیوں سے سننے میں آتی ہیں، مگر دراصل یہ بالکل غلط ہیں۔ اسلام میں کسی ایسے تصوف کی گنجائش نہیں ہے جو شریعت کے احکام سے بے تعلق ہو۔ کسی صوفی کو یہ حق نہیں کہ وہ نماز اور روزے اور حج اور زکوٰۃ کی پابندی سے آزاد ہو جائے۔ کوئی صوفی ان قوانین کے خلاف عمل کرنے کا حق نہیں رکھتا جو معاشرت اور معیشت اور اخلاق اور معاملات اور حقوق و فرائض اور حدود حلال و حرام کے متعلق خدا اور رسول نے بتائے ہیں۔ کوئی ایسا شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح پیروی نہ کرتا ہو اور آپ کے مقرر کیے ہوئے طریقے کا پابند نہ ہو، مسلمان صوفی کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے۔ تصوف تو در حقیقت خدا اور رسول کی سچی محبت بلکہ عشق کا نام ہے، اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کے احکام اور اس کے رسول کی پیروی سے بال برابر بھی انحراف نہ کیا جائے۔ بس اسلامی تصوف شریعت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ شریعت کے احکام کو انتہائی خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ بجا لانے اور اطاعت میں خدا کی محبت اور اس کے خوف کی روح بھر دینے ہی کا نام تصوف ہے۔